خطبہ غدیر کا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حجت الوداع کے بعد کا خطبہ ہے، یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا 18 ذو الحجہ 10 ہجری کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا۔ اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی اسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیحت آپ کو یاد ہو؟ تو انہوں نے کہا پھر سنو، چونکہ بنو امیہ کا دور تھا اور سیدنا علی کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا، تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خون کی حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بڑھاپا ہے، البتہ مجھے یہ ایک نصیحت یاد ہے کہ نبی اسلام نے غدیر خون کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ۔ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر نبی اسلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ نبی الاسلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی۔